أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم منہ پھیرو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ پس تحقیق پہنچا چکا ہوں میں تمہیں مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وہ چیز کہ میں بھیجا گیا ہوں اس کے ساتھ تمہاری طرف وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي اور جانشین بنائے گا میرا رب قَوْمًا غَيْرَكُمْ کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور نہ تم بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی ان ربی بے شک میرا پروردگار علی کل شیء حفیظ ہر چیز پر نگہبان نگران ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب آ گیا ہمارا حکم نجینا ہودا ہم نے بچا لیا حضرت ہود علیہ السلام کو والذین آمنوا معہ اور ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ برحمت منا اپنی رحمت سے ونجیناہم اور ہم نے ان کو نجات دی من عذاب غلیظ سخت قسم کے عذاب سے وتلک عاد اور یہ عاد ہے جہدو جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا وعصوا رسولہ اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے امر کل جبار عنید ہر جابر اور ضدی آدمی کی واتبعوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں لعنت و یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی الا ان عادا خوب سنو بے شک قوم عاد کفروا ربہم انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا کفر کیا اپنے رب سے الا بعدا خوب سنو بعدن ہلاکت ہے دوری ہے لعاد قوم عاد کے لیے قوم ہود جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے عاد یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے سام کے بیٹے ارم تھے ارم کے بیٹے عاد تھے اور یہ قوم عرب کے خطے میں آباد تھی یمن عمان اور سعودی عرب کے یہ علاقے ان کی آبادیاں تھیں بڑے طاقتور لوگ تھے اور قد کاٹ ڈیل ڈول میں اللہ نے ان کو خوب طاقت دی تھی اس لیے یہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور وقت کے نبی سے ٹکراؤ پیدا کیا ان کی مخالفت کی بہت حضرت ہود نے ان کو سمجھایا نہ سمجھے تو پھر اللہ کی پکڑ آئی تو اس کا بیان ہے فَإِن تَوَلَّوْا حضرت ہود نے ان سے فرمایا پس اگر تم روگردانی کرو میری بات نہ مانو
جو میں پیغام لے کے آیا ہوں اس کو نہ سمجھو، فقد ابلغتکم، میرا کام تو پورا ہو گیا، بس تحقیق میں تو پہنچا چکا ہوں تمہیں، ما ارسلت بہ الیکم، وہ پیغام کہ میں بھیجا گیا ہوں جس کے ساتھ تمہاری طرف، یعنی اللہ کی وحی، اللہ کی طرف سے توحید کا پیغام میرے ذمہ تو یہ ہے، وہ میں نے پورا کر دیا۔ اب تمہیں منوانا اور تمہارے دلوں میں اتارنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں، نیکی، اچھائی، بھلائی کی دعوت ہوتی ہے، جبر کر کے نیکی پہ کھڑا نہیں کیا جاتا۔ آپ کو دعوت ہے تعلیمات اسلام کی، آگے آپ نے ہمت کر کے احکامات پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا وہ جی اللہ توفیق دے گا تو پھر ہم کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ گردن سے پکڑ کے مسجد میں لائے گا تب آپ مسجد میں آئیں گے۔ آپ کو سمجھا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے ہمت کر کے تعلیمات اسلام پہ کھڑا ہونا اور اس کے لیے قدم اٹھانا، آگے پھر توفیق اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے فرم میرا کام تھا تمہیں تبلیغ کرنا، تمہیں بات اللہ کا پیغام پہنچانا، وہ میں نے کر دیا۔ اب تم نہیں مانتے، روگردانی کرتے ہو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ اس پہ قادر ہے کہ جانشین لے آئے، کوئی نائب لے آئے میرا رب تمہاری جگہ، قوماً غیرکم، کسی اور قوم کو، تمہیں برباد ہلاک کر دے، تمہاری جگہ اور قوم ہی نہیں، بستیوں میں نہیں، آبادیوں میں آباد ہو جائے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور اگر اللہ تمہیں اٹھا کے زمین سے پھینک دے، تمہاری جگہ اوروں کو آباد کرے تو تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور نہیں تم اس کو نقصان پہنچا سکتے، اس کا بگاڑ سکتے، شیئا، ذرہ برابر بھی۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان اور اس پہ قادر ہے، غالب ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اب اس قوم کے اختتام کا بیان ہے کہ جب آ گیا ہمارا امر ان کی ہلاکت کا، ان کے عذاب کا، اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اب اس قوم کو ہلاک کرنا ہے، تو نجینا ہودا، ہم نے نجات دی حضرت ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، برحمت منا، ان کو ہم نے نجات دی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان کو نجات دی۔ اس لیے نیکیوں پر، اعمال خیر پر اترانا نہیں چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا دیندار ہوں، میں نے اتنی نیکیاں کر دی، اتنی کر دی، یہ نہیں۔ یہ سب اللہ کی رحمت سے انسان کے لیے حالات بنتے ہیں۔ تو ان کو نجات دی اپنی رحمت سے، یعنی اللہ نے رحمت کی ان کے لوگوں پر، وہ ایمان لائے اور ایمان کی برکت سے اللہ نے ان کو نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، کل آپ نے سنا ان کے لیے اللہ نے بارشوں کے دروازے بند کر دیے، خشک سالی، خشکی، ہر طرح کوئی پانی کا قطرہ بھی ان کے لیے نہ رہا، کنویں خشک ہو گئے، جتنے پانی کے جمع ہونے کی جگہ تھی سب خشک ہو گئی، اور درخت ان کے خشک ہو گئے، سبزہ زمین سے خشک ہو گئے، کہیں سبزہ نہیں نظر آتا تھا، اس قدر خشکی ہو گئی۔ تو اب رونے دھونے لگے، آخر ایک بادل نمودار ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے توبہ کر لو، اللہ بھی بارش برسا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس طرف نہیں آتے۔ بادل آیا، خوش ہو گئے، یہ بادل بارش برسائے گا، سارے اس کے نیچے جمع ہو گئے، اور اس میں اللہ نے ہوا چلا دی، وہ ہوا تیز ہو گئی، طوفانی شکل اس نے اختیار کر لی، اور ان کو اٹھا کے اوپر اٹھا کے زمین پہ پٹخا، اور یوں سب کے سب ہلاک کر دیے اللہ نے کہ کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ جیسے کھجوریں کسی نے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دی ہوں، اس طرح یہ لوگ زمین پہ گرے پڑے تھے۔ اور
سخت طاقتور یہ لوگ تھے۔ قرآن کریم نے ان کا مقولہ بیان کیا کہ قالوا من اشد منا قوہ، یہ بطور فخر کے کہتے تھے، گھمنڈ کے کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اس دنیا کے اندر، اتنی طاقت اللہ نے دی تھی۔ لیکن اب اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب نے ان سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دین ایمان والوں کو اس سخت عذاب سے جس میں وہ قوم ڈالی گئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے یہ کم و بیش 4000 کے لگ بھگ لوگ تھے، اور باقی ساری قوم اللہ نے ہلاک کر دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اے عرب کے حجاز کے لوگوں، مکہ والوں، یہ عاد ہے، یہ عاد ہے، یعنی یہ جو تم یمن کی طرف جاتے ہو تو یمن کے راستے میں جو تمہیں کھنڈرات نظر آتے یہ عاد ہے۔ جحدوا بآیات ربہم، جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسلا، اور نافرمانی کی تھی انہوں نے اپنے رسولوں کی، یعنی حضرت ہود کی نافرمانی کی تو ہود علیہ السلام کا جو مشن تھا سارے نبیوں کا وہی مشن تھا، اس لیے ایک پیغمبر کی نافرمانی یا انکار یہ سارے پیغمبروں کی نافرمانی انکار ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پیروی کی امر کل جبار عنید، وقت کے ہر سرکش، جابر اور ضدی قسم کے لوگوں کے امر کی، یعنی اتباع تو کرنی تھی پیغمبر کی، لیکن جو وقت میں اللہ کے اور پیغمبر کے دشمن تھے پیروی ان کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، جس کے نتیجے میں ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں خدا کی رحمت سے دوری کے، یہ ایک بددعائیہ کلمہ، اسی لیے کسی آدمی کو لعنت اس پہ بولنا یہ گناہ ہے، کوئی بھی آدمی ہو اس کو لعنتی کہنا یہ اچھا نہیں، کیونکہ یہ بددعائیہ کلمہ ہے۔ الا ان عادا کفروا ربہم، خبردار خوب سن لو، بے شک قوم عاد کفروا ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، خوب سن لو، بعدن دوری ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، لعاد قوم عاد کے لیے، قوم ہود جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جس کی ہدایت کے لیے حضرت ہود بھیجے گئے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو آخر ان کو اللہ نے اسی دنیا میں ہلاک اور برباد کر دیا، اور ان کے بعد پھر ان کے جانشین اللہ نے جو بنائے ان کا ذکر اگلے رکوع کے اندر انشاءاللہ